آپ کو ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، پھر آپ سے میں جہاں پر ہیں ہی پی ٹی آئی والے، کوئی اور تو ہے ہی نہیں، ڈومینیٹ ہی نہیں کرتا اس اسمبلی میں، پھر آپ سے اس کا جواب بھی چاہوں گا۔ دکھائیے گا مولانا صاحب نے کیا کہا۔ صوبے میں تبدیلی آئے، پی ٹی آئی کی اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو۔ ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے۔ اس مستقبل کا علاج ایک ہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی حکومت قائم کرو، نہ رشوت رہے گی، نہ بھتے رہیں گے، نہ بدامنی رہے گی، ملازمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، معیشت بہتر ہو سکے گی۔ جی راجہ صاحب، آپ اس مولانا فضل الرحمان کے بیان کے اوپر کیا کہیں گے؟ وہ تو آپ کے اندر سے تبدیلی کر کے جے یو آئی کی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ جی ان کا اشارہ یہی ہے نا کہ کوئی فارورڈ بلاک بنایا جائے، کوئی لوگوں کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے توڑا جائے، خچر پیدا کیے جائیں، تو یہ تو ہماری پرانی روش ہے نا۔ اور یہ افسوسناک روش ہے کہ اگر مولانا بھی اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا اس پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں یا مستقبل میں ان کو اپنی جو فلاح ہے یا اپنا عروج اس عمل سے منسلک نظر آتا ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم اب کوئی خاص متمنی نہیں ہیں علامہ کے ساتھ یا مولانا کے ساتھ بیٹھنے کی۔ ہمیں نہیں نظر آتا کہ ان کی کوئی بھی اس حوالے سے خواہش ہے کہ جمہوری عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ اچھا، یہ جو ایک بدترین مثال تھی وہ تھی غلام حیدر وائیں کی مثال۔ پنجاب اسمبلی ساری نون لیگ کی حکومت تھی اور راتوں رات وٹو صاحب نے پوری اسمبلی کو لوٹا بنا کے تو چینج کر دیا تھا۔ اس وقت ڈومیننٹ میجورٹی آپ پی ٹی آئی والوں کے پاس ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ ہے، تو راتوں رات اگر کوشش کری جائے، جو ہمارے پاس فارمولے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بازو مروڑ سکتی ہے، حکومت نوٹوں کے بیگ لے کے بھی جا سکتی ہے اور بندے بک بھی جاتے ہیں۔ خچر کا لفظ آپ نے استعمال کیا، ہو سکتا ہے آپ کی آدھی اسمبلی خچر بن جائے، تو ان خچروں کو پھر لے کر کوئی دوسری حکومت بنائی جا سکتی ہے، یہ خطرہ موجود ہے۔ دیکھیے یہ تو ہر وقت ہی ہوتا ہے نا، ہمارے ملک کی تاریخ تو افسوسناک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام میں اس وقت شعور ہے اس کو اگر کوئی ذرا بھی سمجھتا ہے تو ایسی غلطی نہیں کرے گا، لیکن وقت بتائے گا۔ اس وقت پاکستان کا نوجوان اور پاکستان کے دیگر لوگ جو شاید اب نوجوان نہیں ہیں، وہ بالکل جمہوریت سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی شکل میں ایک ان کے لیے ایک استعارہ ہے، ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے حربے کامیاب ہوں گے، لیکن بالکل یہ کوشش کی جا سکتی ہے، اور کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ مستقبل ہمیں بتائے گا۔ ایک لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ لوں، پاک بھارت جنگ کے پیک پہ لگتا یہ تھا کہ کچھ سافٹ کارنر موجود ہے، اور اس سافٹ کارنر کو شاید اویل کرنے کے لیے پی ٹی آئی تھوڑا سا آگے پیچھے پس و پیش سے کام لیا، ریلکٹنٹ ہو گئے عمران خان۔ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ونس اگین مسڈ اپرچونٹی تھی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیے عمران خان صاحب بالکل اس حوالے سے واضح رائے رکھتے ہیں کہ جو الیکشن پہ 8 اور 9 فروری کی رات حملہ ہوا اور جو عمل اس دن کیا گیا، یہ نظام اس عمل پر کھڑا ہے اور کسی صورت یہ نظام اپنے جرم کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نظام کی خواہش صرف یہی ہے کہ مٹی ڈال دی جائے، 3-4 سال کے لیے خاموشی ہو جائے اور بات آگے بڑھ جائے۔ اس نظام میں کوئی یہ ادراک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا جرم اس دن سرزد ہوا، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بیزار ہے اس نظام سے، پاکستان کی عوام کو دھتکارا گیا ہے۔ اس نظام کو شاید ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو عمران خان نہیں سمجھتے کہ انہیں اس نظام کا حصہ بننا ہے یا اس نظام سے کوئی ان کو نرمی کی توقع رکھنی چاہیے یا نرمی حاصل بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جو اصول جس کے لیے وہ کھڑے ہیں اس اصول کو پامال کر کے نرمی حاصل کرنا بالکل ایک بے سود عمل ہوگا، اور پاکستان اسی دلدل میں کھڑا رہے گا۔